بیٹی ہے، قیدیوں میں مدینہ طیبہ خواتین کے ساتھ آ گئی. توجہ کریں حضرات، حاتم طائی کافر ہے، بیٹی بھی کافر ہے. قیدیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں جب پہنچتے ہیں نا، اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبی شریف کے دروازہ مبارک کے سامنے گزر رہے ہیں. اچانک خواتین پہ نظر پڑی، کہ قیدی خواتین تشریف فرما ہے، اور قیدی خواتین میں ایک خاتون ایسی بھی ہے جن کے سر پہ دوپٹہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً جب اس بیٹی پر نظر پڑی، ننگے پاؤں مقدس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بیٹے کی طرف دوڑے، اور وہ کملی جس کی قسمیں رب کھاتا ہے، جس کی پاکیزگی کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، فرشتے جس چادر کی قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ کملی اٹھا کر اس بیٹی کے سر پہ آپ نے فرمایا، بیٹی اس کپڑے سے اپنا سر ڈھانپ لو، اس کپڑے سے، اس چادر سے، اس کملی سے اپنا سر ڈھانپ لے. وہ حاتم طائی کی بیٹی کی چیخ نکلتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، جس پیار کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ نے میرا سر ڈھانپا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنی شان و شوکت کے ساتھ تو کبھی مجھے باپ نے بھی نہیں بلایا، کبھی میرے باپ نے بھی میرے سر پہ چادر نہیں رکھی. یہ کیا منظر ہے جو دیکھ رہی ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہے اور فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، تم نے شاید محمد عربی کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، شاید تم نے محمد عربی کے دین کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. بیٹی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے دین کی تعلیم یہ ہے، کہ بیٹی بے شک کافر بھی گنی ہو، بیٹی پھر بھی بیٹی ہوتی ہے نا. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بے شک کافر کی کیوں نہ ہو، مگر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. حضرات توجہ کریں گا کہ رب ذوالجلال کے محبوب نے انسانیت کو کیا قدر دی ہے، کیا شان و شوکت عطا فرمائی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص، حضور نے فرمایا جب بیٹی گھر میں آتی ہے، حضور کی سنت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو باپ چاہے کہ معاشرے میں میرے لوگ عزت کریں. یہ اگلا نسخہ سنو، یہ نسخہ بھی آپ کے کام آئے گا. رسول کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے والے میری عزت کریں، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ یا کوئی بھائی یہ چاہے کہ معاشرے میں لوگ میری عزت کریں، مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، حضور نے فرمایا میں نسخہ بتاتا ہوں، بیٹی جب گھر میں آتی ہے کھڑے ہو کے ملا کرو اسے. اللہ اکبر. بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور علیہ السلام سیدہ پاک کے ساتھ جب بھی ملتی تو حضور علیہ السلام سیدہ زہرا پاک کے بالوں کو بوسہ دیا کرتی تھی. تمہیں کیا پتا کہ اگر باپ، تمہیں کیا پتا، یہ تو آپ اس سے پوچھیں نا جس بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو. یہ تو آپ اس سے پوچھئے جس بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو. آپ کو کیا پتا کہ جب بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے آپ اس کا سر پہ بوسہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا. حضرات توجہ کرے، کہیں میں اپنی موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کی قدر کرو. نہ جانے ان کے نصیب سے ڈرتا ہے بندہ کہ پتہ نہیں ان کا واسطہ کس درندے سے پڑتا ہے. اگر کسی کے گھر میں
اگر ان سے پیالہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو تانا ملتا ہے کہ تمہاری بھی تربیت نہیں ہے. وہ بیٹی کہتی ہے کہ آج تو مجھ سے پرچ ٹوٹا، پیالہ ٹوٹا. کسی دور میں تو ہم بھی اپنے باپ کے سائے میں ملکہ بن کے زندگی گزارتے تھے. کیا خیال ہے بیٹیاں باپ کے وجہ سے، باپ کی وجہ سے شہزادی بن کے نہیں رہتی؟ بیٹی تو گھر کی عزت ہے، گھر کی شہزادی ہے، گھر کی ملکہ ہے. مگر اگر بیٹی کو اس قدر سے دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمینہ شخص ہوتا ہے وہ جو بیٹیوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا.